دور میں کوئی آدمی کسی روایت کو ضعیف کہتا ہے اس کے کہنے سے ضعیف نہیں ہو جائے گی، کوئی آدمی کسی روایت کو ضعیف ہے صحیح کہتا ہے تو اس کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جائے گی، وہ روایت جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو موضوع ہے وہ موضوع ہے۔ تو آج یہ بہت بڑی جسارت ہو رہی ہے حدیث پر تحقیق کے نام سے احادیث صحیحہ کو موضوع کی لسٹ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اور قابل عمل احادیث کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں نعوذ باللہ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم جسارت ہے جو حدیث پر تحقیق کے نام سے غیر مقلدوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ کبھی تفسیر سے آتے ہیں پھر اس بات کو عرض کرتا ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس سے متعلق میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وہ روایت ہے اور اس پہ ترک کا باب بھی ہے، لیکن باب کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اس روایت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، خود سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے شروع نماز میں رفع الیدین کیا پھر رفع الیدین نہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کثیر روایات جو ہیں آپ اگر دیکھنا چاہیں الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، نیر الفرقدین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں، اور اپنا حضرت مولانا حبیب اللہ ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نور الصباح فی ترک رفع الیدین، آپ اس کو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب مارکیٹ میں موجود ہیں، حضرت علامہ اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تیلیت صفدر ہے، مجموعہ رسائل ہے، آپ ان کو دیکھیں۔ اور حضرت شیخ کی اپنا کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، آپ اس کو دیکھیں۔ تو دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے الحمدللہ موجود ہیں، اعتراضات کے جوابات بھی ہم نے دیے ہیں۔ تو ہمارے الحمدللہ موقف کی خوبی یہ ہے کہ ہم سارے دلائل کو لیتے ہیں، سارے دلائل کو لینے کے بعد جو ہے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے امام کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے، نہ کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں، تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اس کا ایسا مطلب بیان کرتے ہیں کہ ساری احادیث پر عمل ہو جائے۔ دیکھیں جس نے انکار کرنا نا وہ ہیلے اور بہانے اختیار کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، اس کے متعلق اب عام جو نسخے ہیں نا سنن ابی داؤد کے، اس میں کوئی جرح نہیں ہے۔ ایک نسخہ ہے اس پہ جو ہے وہ اپنا جرح ہے کہ یہ حدیث جو ہے طویل حدیث سے مختصر ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اب یہ ابو داؤد کی اپنا رحمۃ اللہ علیہ کی جرح ہے، یہ ایک قدیم نسخے کے اندر پائی جاتی ہے۔ جدید نسخہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے معروف جو شاگرد ہے اپنے جسے لوئی لوئی کا نسخہ کہتے ہیں، تو وہ بالکل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات والے سال جو ہے انہوں نے اس نسخے کا سماعت فرمایا، اور وہ نسخہ جو ہے ہمارے یہاں عام چھپا بھی ہوا ہے، اس میں جرح موجود نہیں ہے۔ یہ جرح یا تو ثابت ہی نہیں ہے کیونکہ عام معروف نسخے میں نہیں تھی، اگر ہو بھی تو امام ابو داؤد نے اسے رجوع کر لیا تھا، اور لوئی لوئی کے نسخے کے اندر یہ جرح موجود نہیں ہے، انہوں نے اس جرح کو نقل نہیں کیا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی محدث نے کسی حدیث سے متعلق رائے پیش کی، بعد میں انہوں نے اسے رجوع کر لیا، یا تو یہ جرح ثابت ہی نہیں، اگر ثابت بھی ہو تو پھر بھی جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا، اور رجوع جو ہے لوئی لوئی کے نسخے سے ثابت ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہمارے دلائل وہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی آدمی سنے اور سننے کے بعد کہہ دے کہ نہیں بھی ان کا موقف کچا ہے۔ الحمدللہ ہم دلائل رکھتے ہیں اور ہم دیوار کی ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑے کہ کوئی بھی آدمی آئے اور دھکا دے کر ہمیں گرا دے۔ الحمدللہ ہماری بنیادیں مضبوط ہیں اور مضبوط بنیادوں پر الحمدللہ ہم کھڑے ہیں، مضبوط دلائل ہیں، اور اس عنوان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مقلدوں کے پلے اس عنوان سے کچھ بھی نہیں ہے۔